वफाकी वज़ीर तवानाई इस वक्त तकरीब में शरीक हैं और ये तकरीब मॉस्को में हो रही है, जो कि आप मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। दस्तखत की ये तकरीब है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद ख़ान लगारी तकरीब में शरीक हैं। मॉस्को में ये तकरीब हो रही है। IGC प्रोटोकॉल पर दस्तखत की ये तकरीब है, जिसमें 8 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद लगारी इसमें शरीक है। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा भी होगा। मॉस्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान 9वीं बैनुल हुकूमती मिशन और दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा। उवैस अहमद लगारी वफ्द के हमरा मॉस्को में मौजूद हैं और इस वक्त दस्तखत भी किए जा रहे हैं। IGC प्रोटोकॉल पर दस्तखत की ये तकरीब है। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद लगारी वफ्द के हमरा इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। मॉस्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान 9वीं ये जो है तकरीब है और दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन के हवाले से मुआहिदा भी होगा। इस वक्त वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस अहमद लगारी तकरीब में शरीक है। 8 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे और ये 8 मुआहिदों पर जो है तकरीब मुनहसर है। इस वक्त मॉस्को में IGC प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब जारी है। दस्तखत भी किए जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन के हवाले से मुआहिदा भी होगा, जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई वफ्द के हमरा मॉस्को में मौजूद हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के हवाले से ये मुआहिदा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन के हवाले से भी मुआहिदा होगा। मॉस्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये तमाम तर जो मनाजिर है वो आप मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं कि इस वक्त दस्तखत की तकरीब जारी है और 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के हवाले से ये मुआहिदा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सनती शोबों में ताउन, जबकि न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर दस्तखत भी किए जा रहे हैं। मॉस्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये 9वीं बैनुल हुकूमती जो है वो सरबराही इजलास है, जिसमें शरीक है उवैस अहमद ख़ान लगारी इस तकरीब में शरीक हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई वफ्द के हमरा इस तकरीब में शरीक हुए हैं। 2 तरफ़ा तिजारत के हवाले से मुआहिदा किया जा रहा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन के हवाले से ये मुआहिदा है। 8 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर दस्तखत, जबकि मॉस्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान 9वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का ये इजलास है। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद लगारी तकरीब में शरीक हैं और वफ्द के हमरा शरीक हुए हैं। इस वक्त दस्तखत का सिलसिला भी जारी है, जो कि आप मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक मुआहिदा। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर दस्तखत और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे भी होंगे। मॉस्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये 9वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का ये इजलास है और दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन के हवाले से भी मुआहिदा होगा, जबकि IGC प्रोटोकॉल पर ये दस्तखत की तकरीब है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के हवाले से मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा भी किया जाएगा इस तकरीब में। और ये जो तकरीब है वो 8 मुआहिदों पर मुनहसर है। इसमें 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि इस वक्त न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे किए जाएंगे। मॉस्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान 9वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का ये इजलास है। इंसुलिन की तैयारी के हवाले से भी मुआहिदा किया जाएगा। IGC प्रोटोकॉल पर दस्तखत की ये तकरीब है। 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद ख़ान लगारी तकरीब में शरीक है। इस वक्त ये तमाम मनाजिर जो हैं वो आप मुलाहिज़ा भी
کر رہے ہیں۔ روس کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز، دونوں فریقین کے مابین جنوری 2025 سے خام تیل کی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خام تیل کی تجارت کے دوران پاکستان ہر ماہ G2G انتظام کے تحت ایک کارگو درآمد کرے گا۔ IGC اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی وزیر برائے پاور سردار اویس احمد خان لغاری کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نئے معاہدے کے تحت ایک سال میں روس سے 12 کارگو درآمد کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اس دوران ادائیگی کا طریقہ کار وضع کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریقین بینکنگ چینلز کے ذریعے ادائیگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اجلاس میں دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں پاکستان سے وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس تک ریلوے کنیکٹیویٹی، $3 بلین کے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل میں تاخیر اور دو طرفہ تجارت کو تیز کرنے کے اقدامات اس میں شامل ہیں۔ سرکاری اہلکار نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ PRL روسی خام تیل یورال رعایتی نرخوں پر درآمد کرے گی اور ریفائنری کو حاصل ہونے والا منافع اس کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کی براؤن فیلڈ پالیسی کے تحت ملنے والی مراعات بھی شامل ہیں۔ جون 2023 میں روسی کارگو جہاز پاکستان کے لیے 1 لاکھ ٹن خام تیل لے کر عمانی بندرگاہ دکم پہنچا تھا، جہاں اس خام تیل کو 50,000 ٹن گنجائش کے حامل 2 چھوٹے جہازوں کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا تھا۔ اس وقت IGC پروٹوکول پر یہ دستخط کی تقریب ہے جو کہ جاری ہے۔ روس اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور روس کے درمیان صنعتی شعبوں میں تعاون کے فروغ سے متعلق دستخط، نیوٹیک اور روسی یونیورسٹی کے درمیان تعاون کے لیے MOU پر دستخط، جبکہ پشاور یونیورسٹی کے روسی تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی دستخط کیے جا رہے ہیں۔ ماسکو، پاکستان اور روس کے درمیان یہ 9ویں بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس ہے۔ روس اور پاکستان کے درمیان 8 معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان انسولین کی تیاری کے حوالے سے بھی دستخط اور وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری اس تقریب میں شریک ہیں۔ روس اور پاکستان کے درمیان معاہدوں کی یہ تقریب ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارتی اور معاشی تعاون کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور یہ روس کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ دونوں فریقین کے مابین جنوری 2025 سے خام تیل کی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ خام تیل کی تجارت کے دوران پاکستان ہر ماہ G2G انتظام کے تحت ایک کارگو درآمد کرے گا۔ IGC اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی وزیر برائے پاور سردار اویس احمد خان لغاری کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نئے معاہدے کے تحت ایک سال میں روس سے 12 کارگو درآمد کرے گا۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے معاہدے پر دستخط کی یہ تقریب ہے۔ IGC پروٹوکول پر دستخط کی تقریب ہے۔ 8 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ نیوٹیک اور روسی یونیورسٹی کے درمیان تعاون کے لیے MOU پر دستخط، اسی کے ساتھ پشاور یونیورسٹی کے روسی تعلیمی اداروں کے ساتھ معاہدے بھی کیے جائیں گے۔ ماسکو، پاکستان اور روس کے درمیان 9ویں بین الحکومتی کمیشن کا یہ اجلاس ہے۔ 8 معاہدوں پر دستخط کی یہ تقریب ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان انسولین کی تیاری کے حوالے سے معاہدے پر دستخط بھی ہوں گے۔ دونوں فریقین بینکنگ چینلز کے ذریعے ادائیگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اجلاس میں دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں پاکستان سے وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس تک ریلوے کنیکٹیویٹی، $3 بلین کے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل میں تاخیر اور دو طرفہ تجارت کو تیز کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے روسی تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی دستخط ہوں گے۔ ماسکو، پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس، 8 معاہدوں پر دستخط کی یہ تقریب ہے جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انسولین کی تیاری کے حوالے سے بھی معاہدے پر دستخط۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری وفد کے ہمراہ اس تقریب میں
شریک ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جون 2023 میں روسی کارگو جہاز پاکستان کے لیے 1,00,000 ٹن خام تیل لے کر عمانی بندرگاہ پہنچا تھا، جہاں اس خام تیل کو 50,000 ٹن گنجائش کے حامل 2 چھوٹے جہازوں کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا تھا۔ دونوں فریقین بینکنگ چینلز کے ذریعے ادائیگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اجلاس میں دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں پاکستان سے وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس تک ریلوے کنیکٹیویٹی، $3 بلین کے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل میں تاخیر اور 2 طرفہ تجارت کو تیز کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ سرکاری اہلکاروں نے بھی مزید کہا ہے کہ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ روسی خام تیل یورال رعایتی نرخوں پر درآمد کرے گی۔ ماسکو پاکستان اور روس کے درمیان یہ معاہدوں کی تقریب ہے، جس میں وفاقی وزیر توانائی وفد کے ہمراہ اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے روسی تعلیمی اداروں کے ساتھ معاہدے پر بھی دستخط ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیوٹیک اور روسی یونیورسٹی کے حوالے سے بھی دستخط، 8 معاہدوں پر دستخط کی یہ تقریب ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان انسولین کی تیاری کے حوالے سے معاہدے پر دستخط بھی ہوں گے۔ روس کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا یہ آغاز ہے۔ Russia has contributed a lot to our industrial sector since many decades, and we are looking forward to a renewed cooperation in the oil refining sector in the future. Мы ожидаем того, что возобновится наше сотрудничество в области нефтепереработки, поскольку Россия уже внесла колоссальный вклад в эту отрасль, и это продолжалось в течение многих десятилетий. Спасибо, коллеги. Спасибо. ماسکو میں IGC پروٹوکول پر دستخط کی یہ تقریب، 8 معاہدوں پر دستخط کی تقریب، وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری کی گفتگو جاری ہے، جو کہ آپ ملاحظہ بھی اس وقت کر رہے ہیں۔ IGC پروٹوکول پر دستخط کی یہ تقریب ہے۔ روس کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دونوں فریقین کے مابین جنوری 2025 سے خام تیل کی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ خام تیل کی تجارت کے دوران پاکستان ہر ماہ G2G انتظام کے تحت ایک کارگو درآمد کرے گا۔ IGC اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی وزیر برائے پاور سردار اویس احمد خان لغاری کر رہے ہیں۔ ماسکو پاکستان روس بین الحکومتی یہ کمیشن کا اجلاس ہے، جس میں 8 معاہدوں پر دستخط کی تقریب جاری ہے۔